آیت نمبر 55 پارہ نمبر 24 سورہ زمر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اتباع الی القرآن، اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر اتاری گئی ہے، آپ کی طرف اتاری گئی ہے، فرمایا اس کتاب کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اس سے پہلے کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اب پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جو بے مثال لاریب کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور ان کے واسطے سے آپ کو ملی، وہ اس کتاب کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو مانو، ان پہ عمل کرو، اور جتنے بھی ایسے احکامات ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور قرآن مجید میں جتنے بھی پہلی امتوں کے قصص اور واقعات بیان ہوئے ان کو سچا مانو، اور اسی طرح ان تمام قصص اور واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور اسی طرح قرآن مجید میں جو توحید کے اور اسی طرح قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، رسالت کو ثابت کرنے کے لیے جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام مثالوں میں غور و فکر کرو، اور ان سے نتیجہ اخذ کر کے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بیان کیا ہے اس پہ یقین رکھو۔ گویا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق کسی بھی عمل میں ڈالا ہے، کوئی بھی عمل اس پہ لازم کیا ہے، تو جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق فرمایا اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اس کے احکامات مانو۔ اگر ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ یہ ہوگا کہ اچانک عذاب آئے گا اور فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے، شعور بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، وَاتَّبِعُوا، تم پیروی کرو، احسن ما، اس عمدہ بات کی، عمدہ کتاب کی، انزل الیکم، جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، بغتۃ، اچانک، وانتم، تم لا تشعرون، شعور ہی نہ رکھو، یعنی تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جس طرح اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دنیاوی عذاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، یا اور کوئی آفت آ جائے آسمانی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور وہ اتنی اچانک ہوتی ہے انسان کے بس میں نہیں اس سے بچنا۔ قدرتی آفات سے اللہ تعالیٰ یہ حفاظت فرمائے، وگرنہ ان سے بچنا یہ کسی کے بس میں نہیں۔ ساری حکومتی مشینری، ساری طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، اور یہ کہ اچانک قیامت آ جائے تو سب کا سب ڈرا رہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ کتاب کی پیروی کر لو، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جب سارے اعمال نامے سامنے آئیں اور وہاں پر دنیا میں جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں وہ بالکل سامنے آ جائیں، اور اس وقت پھر دیکھو اپنے اعمال نامہ کو اور اپنے گناہوں کو، تو پھر اس وقت افسوس کرو کہ ہائے افسوس، میں نے کتنی کوتاہی کی اللہ کے حق میں یہ نہ کرتا۔ دنیا میں تو میں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ تو مذاق کرتا رہا، استہزاء کرتا رہا، میں نے تو ان کو مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کاش میں یہ نہ کرتا، میں یہ کوتاہی نہ کرتا، یا یہ کہ
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں نے جو کوتاہی ہے وہ میں نہ کرتا، اور اس وقت شدید افسوس کرے گا قیامت میں جب منظر دیکھے گا، لیکن اس وقت کے افسوس کا فائدہ کوئی نہیں، اس وقت کے افسوس کا فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں موقع عطا کیا ہے اور وقت بھی دیا ہے اور سب کچھ دی ہے، اس میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سنبھال لے گا تو ٹھیک ہے، اور پھر مرنے کے بعد قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو پھر حسرت کرے گا شدید قسم، بلکہ پھر تو وہ وقت جو اس کا اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا، اللہ کی یاد کے بغیر گزرا، اس پہ بھی حسرت کرے گا، اس پہ بھی افسوس کرے گا، کاش میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا یہ وقت لگا دیتا، میرے درجات اور بلند ہو جاتے۔ اور کافر ہے وہ تو بہت زیادہ حسرت کرے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جانوروں سے جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پہ زیادتی کی ہے سرسری بدلہ لیا جائے گا، ان کو سامنے لا کر آپ علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ جس طرح سینگ والی بکری نے اگر دنیا میں بے سینگ بکری کو مارا ہے تو دونوں سے بدلہ دلا کر اور وہاں ان کو مٹی سے مٹی کر دیا جائے گا۔ تو کافر بھی کہے گا کاش میں مٹی سے مٹی ہو جاتا، لیکن فرمایا نہیں، اب مٹی سے مٹی ہونے والا نہیں ہے، اب ہمیشہ کا عذاب ہے۔ فرمایا نا ان تقولا کہ یہ کہ ہے نفس کو نفس، یعنی اس سے پہلے کہ ان تقولا کہ یہ کہ ہے کوئی نفس، یعنی کوئی جان، یا حسرتا ہائے افسوس، اعلیٰ ما اس پر فرت تو جو میں نے کوتاہی کی ہے، فی جنب اللہ اللہ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ کے حقوق پورا کرنے میں جو کوتاہی کی ہے، ہائے افسوس میں نہ کرتا، یعنی اس پہ افسوس کرتا، اور ساتھ ہی اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف کرے کہ وَإِن كُنتُ، اور بے شک تھا میں، لَمِنَ السَّاخِرِينَ مذاق اڑانے والوں میں سے، کہ دنیا میں اگر مجھے کوئی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ملتا تو میں اس کے آگے سے مذاق اڑاتا تھا اور میں اس کی بات ہی نہیں مانتا۔ او تقولا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پھر کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتے تو آج میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، افسوس کرتا کاش کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دیتے تو آج میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، متقین میں سے ہوتا، یہ جو جنت پہ جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا۔ تو وہاں اس حسرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں متقین کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دنیا میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی تھی، لیکن اس کی پیروی نہیں کی، اس لیے فرمایا کہ وہاں حسرت کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہاں حسرت کی بجائے یہاں فرمایا پیروی کر لو، واتبعوا، او تقولا، یا یہ کہ قیامت والے دن ہے، لو ان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہدانی مجھے ہدایت دیتا، لکنت تو میں ہو جاتا من المتقین پرہیزگاروں میں سے، او تقولا حین تر العذاب، ہاں یا کہ یہ نہ کہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے جی کاش کہ مجھے دنیا میں ایک مرتبہ دوبارہ موقع مل جاتا تو میں نیکی کرنے والا ہوتا، میں نیک اعمال کر کے آتا، اچھے کام کر کے آتا، وہاں افسوس کرے جہنم کو دیکھ کر، سامنے عذاب کو دیکھ کر کہ کاش کہ مجھے دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں بھیجا جاتا تو میں دنیا میں بہت اچھے کام کر کے آتا۔ جس طرح کے جو کفار ہیں وہ قیامت والے دن مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ افسوس کا اظہار کریں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور مل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی، تجھے کیوں نہیں اب موقع مانگ رہا ہے، تجھے تو موقع دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے موقع دیا گیا تھا، اور اللہ فرمائیں گے تیرے پاس میری آیات آئی تھی، نشانیاں آئی تھیں، میرے انبیاء معجزات لے کر آئے تھے، قرآن و مجید تجھے پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، فکذبت بہا، آپ نے ان آیتوں کو جھٹلا دیا، ان نشانیوں کو جھٹلا دیا، معجزات کو بھی جھٹلا دیا، ان آیات کو بھی جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا، اور اب جو ہے نا وہ حسرت کرتا ہے کہ دوبارہ موقع مل جائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ او تقولا، یا کہ ہے حین تر العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے، لو کاش، ان لی میرے لیے، کرتن ایک مرتبہ دوبارہ لوٹنا ہوتا، تو فاکون، بس میں ہو جاتا من المحسنین نیکی کرنے والوں میں سے۔
تو اللہ فرماتے بلا، کیوں نہیں، یعنی اس اپنی ساری بات میں تو جھوٹا ہے کہ مجھے دوبارہ لٹا دیا جاتا تو میں اب نیکی کرتا، نہیں نیکی نہیں کرتا، وجہ یہ کہ جو پہلے نہیں کر کے آیا دوبارہ کہاں کرتا۔ قد جاءت کا آیاتی، تحقیق آئی تھی تیرے پاس میری نشانیاں، میری آیات، فکذبت، پس تو نے ان کو جھٹلایا تھا، فکذبت، پس جھٹلایا تھا تو نے بہا ان کو، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت، اور تو تھا من الکافرین، کافروں میں سے۔ یہ سارے واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں نا، کذبت تو نے جھٹلایا، بہا ان کو، واستکبرت اور تو نے تکبر کیا، وکنت اور تو ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے۔ اللہ اکبر، کہ وہاں پر میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو جہنم والے ہیں ان کی حالت کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے۔ ظاہر ہے آج بھی دنیا میں اگر کوئی انسان پریشان ہو نا تو اس کا چہرہ بالکل بگڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہاں ہنس رہے ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن آگے فرمایا نا وجوہ یومئذ عالیہ غبرہ ترہقھا قطرہ، بہت سارے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار چڑھا ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا وہی کافر فاجر لوگ۔ یہاں بھی فرمایا کہ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے کہ بالکل بلیک، کالے، سیاہ، اور فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ضرور ہے، یہ استفہام تقریر کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متکبرین ہیں، دنیا میں اللہ کے احکامات ماننے سے تکبر اور غرور کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو جہنم میں داخل کروں گا، اور جہنم کو ان کے لیے تیار کر لیا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے۔ اور تکبر کہتے ہیں حق کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھنا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص انتہائی ناپسند ہے، اور کفار میں یہی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اور فرمایا نا کہ آپ دیکھیں گے ان کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، تو اس سے مراد یعنی کفار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے بھئی اللہ نے ہمیں شرک کا حکم دیا ہے، وہ جو شرک کرتے تھے اس کو منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف، اور پھر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے خود حرام کیا ہوا تھا، جس طرح وہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ وغیرہ جو جانور ہیں بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے، اور ان کو کھاتے نہیں تھے، حرام کیا ہوا تھا، اور کہتے تھے جی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یعنی جو جھوٹ بولنے والے ہیں یعنی کفار ہیں کہ اپنے جتنے بھی کرتوت اور گناہ ہیں اور اپنے جتنے بھی شرکی عقائد ہیں ان کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو فرمایا ان کے چہرے قیامت میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا نا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم، ان کے چہرے، مسودہ، سیاہ ہوں گے، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوی، ٹھکانہ، للمتکبرین، متکبرین کے لیے۔ یہ تو تھا کفار اور متکبرین کا انجام، اور اب آگے جو ایمان والے ہیں ان کا انجام بیان فرمایا۔ فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا جہنم سے، نجات دے گا جہنم سے، الَّذِينَ، ان کو، اتقوا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، جو پرہیز کرتے رہے، بچتے رہے۔ کس سے بچتے رہے جی؟ شرک سے، کفر سے، تکبر سے، غرور سے، حسد سے اور منافقت سے، جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے گا، بمفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، اور نہ چھوئے گی انہیں کوئی برائی، کوئی تکلیف، کہ وہاں انہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف، پریشانی نہیں آئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس پہ بھی غم نہیں کریں گے، پچھتائیں گے بھی نہیں، بلکہ خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں اچھے کام کرنے کی ہدایت دی اور دنیا میں اچھے کاموں پہ لگایا، آج ہم مزے کر رہے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء،
اب قرآن مجید کی پیروی کی دعوت دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر قیامت والے دن پچھتانا پڑے گا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن اگر قرآن مجید نے جو راستہ بتایا ہے اس پہ چلو گے اور قرآن مجید نے جن عقائد، جن نظریات اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچ جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت پہ ایک اور دلیل بیان فرمائی، فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، زمین آسمان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہو، اور وہی علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں وکیل بمانا نگہبان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب پہ نگہبان بھی خود اللہ کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لہو، اسی کے لیے ہے مقالید السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں، کہ جو زمینوں اور آسمانوں میں جتنے خزانے ہیں ساری ان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہیں جتنا دے دیں، جب چاہیں ان خزانوں کو ظاہر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے اور نہ کوئی خزانے ظاہر کر سکتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں تین چیزیں بیان فرما دی کہ ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز پہ نگہبان بھی اللہ ہے، اور دنیا میں جو انسانوں کو چیزیں ملتی ہیں ان سب کے خزانے کی چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو پھر معبود برحق بھی صرف اللہ ہے، پھر عبادت بھی صرف اسی کی جائے۔ اب آخر میں پھر کفار کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، جو کفار خالق مانتے تھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو نگہبان بھی مانتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ بڑے خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں اور نشانیاں انبیاء لے کر آتے تھے ان کا انکار کرنے والے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اولئک ہم وہی ہیں الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، فرمایا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت کا سب سے بڑا خسارہ هو الخسران المبین، اس سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔